اس حسن کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو حسینوں کا بھی حسین ہے، جو حسینوں کا بادشاہ ہے؟ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ ایک نوجوان تھا، وہ چیتے کے اوپر سوار تھا اور اس نے سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لاٹھی کے جگہ استعمال کر رہا تھا۔ تو آگے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمن نے دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حیرانی کے عالم میں آپ نے پوچھا، نوجوان، چیتا بھی انسان کا دشمن اور سانپ بھی انسان کا دشمن ہے، اور یہ تیرے ساتھ لاڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے تیرے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے، یہ کیسے؟ اس نوجوان نے آگے جو جواب دیا وہ سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے۔ اس نوجوان نے کہا، حضرت، جب سے میں نے اللہ سے دوستی لگائی ہے نا، انہوں نے میرے ساتھ دوستی لگا لی۔ جب سے میں اللہ کا بنا ہوں، یہ میرے بنے۔ جوانو، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، خدا کے لیے اپنی قیمتی جوانی برباد نہ کرو۔ یہ قیمتی وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے جوانو، یہ قیمتی وقت بوڑھے والدین کو ستا کر، بوڑھے والدین کو دکھ دے کر، غم دے کر، بوڑھے والدین سے بد دعا لینے کا نہیں ہے نامیانا۔ یہ قیمتی وقت بوڑھے والدین کی خدمت کر کے، ان کو راضی کر کے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ جوانو، یہی وہ وقت ہے پکی توبہ کر کے اللہ کے محبوب بندے بننے کا۔ ہائے، میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوان آؤ نا، جوانو، اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور ہاں، قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت، اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ۔ جوانو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، اس روئے زمین کے اوپر ایک پھولوں کا بستر سجا ہے، جسے ہم لذتوں کا بستر کہتے ہیں، خواہشات کا بستر کہتے ہیں۔ خدا کے لیے اس پھولوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا، خدا کے لیے اس لذتوں کے بستر کے اوپر، خواہشات کے بستر کے اوپر، اس پھولوں کے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ کہیں ایسا نہ ہو اس کے اوپر سو کر اگر تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا، نہ دنیا کے رہو گے نہ ہی آخرت کے رہو گے۔ جوان، قبلہ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی، وہ روزانہ اس کے لیے پھولوں کا خوبصورت بستر سجایا جاتا تھا، اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور ایک خوبصورت بستر سجایا جاتا تھا، اور یہ بادشاہ روزانہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ ایک دن ایک لونڈی جھاڑو دینے والی قبلہ وہ کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے، اس نے دیکھا بادشاہ کا خوبصورت بستر سجا ہے اور بادشاہ نہیں ہے۔ اس نے سوچا، کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھ لوں، کہ پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ ہی کیا ہے، پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا لطف ہی کیا ہے۔ قبلہ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو نیچے رکھا، چڑھ گئی پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ کر لیٹی، جیسے سر رکھا نیند آ گئی، ادھر سے نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا ہے 2 ٹکے کی نکرانی پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی، بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سو گئی 2 ٹکے کی جھاڑو دینے والی، اس کی جرت کیسی ہوئی؟
بادشاہ نے کیا کیا، چھڑی اٹھائی، مارنے لگ گیا۔ اوپر سے بادشاہ مار رہا ہے، نیچے اس کی آنکھ کھلی، دیکھا ہے بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئی ہوئی ہوں اور بادشاہ مجھے مار رہا ہے۔ قبلہ وہ لونڈی کیا کرتی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی، روتی بھی ہے ہنستی بھی۔ بادشاہ نے جب اس کو دیکھا، بادشاہ اوپر مار رہا تھا، نیچے وہ روتی بھی ہنستی بھی، بادشاہ نے چھڑی نیچے رکھی، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ایسی کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر پہ سوئی اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے گی۔ دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا ایک بستر سجا، لذتوں کا، خواہشات کا بستر سجا۔ خدا کے لیے اس بستر کے اوپر کبھی نہ سونا جوانو، ایک پل کے لیے بھی اگر تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کی رہو گے نہ ہی آخرت۔